بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ یہ گفتگو انسان کو ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بہت بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہر انسان وقت گزاری کر رہا ہے، یادیں ماند پڑ جاتی ہیں، جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، وقت وقت کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو ساری زندگی یہی بھیک ہی ملتی ہے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ مجھے مکافات پر اس لیے یقین ہے کیونکہ جب وہ دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے نا، ہمارے ایک لمحے کی طرف، ایک دن یا ایک رات کی طرف، کسی کے لیے ساری زندگی بھر کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ انسان شاید آگے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ماضی اس کو یاد کراتا رہتا ہے۔ معافیاں مانگ بھی لی، معاف کر دیے بھی جاؤ، مگر کسی نے تمہاری وجہ سے صبر کر لیا یا پھر خاموشی، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جانا ہے۔ خدا تو ٹوٹے دلوں کا حال بہت اچھے سے جانتا ہے نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے خدا نے صرف تمہاری عبادات دیکھنی ہے؟ نہیں جانا، وہ بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے تم نے کیسے ہنستے چہروں کو اجاڑ دیا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔
کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین اور سر کے اوپر آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک زرے یا درخت پر لگے ہوئے پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔